سر آپ کی بات آ گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل. میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح ہے, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوزنگ. ہاں اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی نہیں, پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کانسٹیٹیوشن کلب دہلی کے اس لان سے آپ سبھی حضرات سے مخاطب ہوں. آج کا دن تاریخی دن ہے, اور یہ تاریخی دن اس لیے ہے کہ وجود باری پر جو آج مناظرہ ہوا ہے, جو آج ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور بہت ہی سویلائز انداز میں, بہت ہی اکیڈمک انداز میں, اور دنیا نے دیکھا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بس آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اللہ کا فضل رہا الحمدللہ. میرا اس میں کوئی کمال نہیں, محض اللہ کا فضل ہے, اور پوری ٹیم ہے اس کے پیچھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مسلمان ہیں وہ پوری ٹیم تھی, جو یہاں آ سکتے تھے وہ آئے, جو دعا کر سکتے تھے انہوں نے دعا کی. اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس آپ حضرات کی دعاؤں کی بدولت اللہ رب العالمین نے اس ناچیز سے اور کم علم سے, ناتجربہ کار شخص سے کچھ باتیں کہلوا دی. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ. غزہ کے مسئلے پر انہوں نے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی بار بار, غزہ پر, رے پر بھی, کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کے لیے اللہ ذمہ دار ہے, خدا ذمہ دار ہے؟ میں نے یہ چیز اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں پہلے ہی کہی تھی کہ اگلے 2 گھنٹے میں آپ دیکھ لیں گے جناب جاوید اختر صاحب صرف اور صرف ایموشنل آرگیومنٹ دیں گے, لاجیکل آرگیومنٹ نہیں دیں گے. جب انسان کے پاس کوئی لاجک آرگیومنٹ نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے ایموشنز کو بھڑکانا چاہتا ہے اور اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے. تو یہ حربہ نیا نہیں ہے, ہمیشہ سے رہا ہے, اور میں اس کے لیے پریپیئرڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے وجود پر جو آج مناظرہ ہوا مفتی شمائل ندوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور جاوید اختر صاحب کے درمیان, وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا, اور یقین جانیے اس کو دیکھ کر کتنی دعائیں نکلی مفتی شمائل ندوی صاحب کے لیے اور حضرت مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہ العالیہ کے لیے. قابل مبارکباد ہے حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہ العالیہ کہ انہوں نے مستقل ایک ٹیم تیار کر دی ہے. آسانی وہ ان تمام اعتراضات کے جواب دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں جو اسلام کے اوپر کیے جاتے ہیں. جب یہ مناظرہ طے پایا تھا اس وقت بہت سے حضرات کو اس بات کا خدشہ اور اندیشہ تھا کہ جاوید اختر جو ہے اس میدان کا کھلاڑی آدمی ہے, منجھا ہوا شخص ہے, اور جو ملحدین ہیں ان کا ایک چہرہ خیال کیا جاتا ہے. آپ نے بہت سے اس کے ڈیبیٹ دیکھے ہوں گے, یوٹیوب پر موجود ہے. سدگرو کے ساتھ میں اس کی گفتگو ہوئی تھی, تو سدگرو کے گویا کہ اس نے پرخچے اڑا دیے تھے جاوید اختر نے. تو منجھا ہوا آدمی ہے, اور مفتی شمائل ندوی صاحب نہ جانے اس کے مقابلے میں اس کا مقابلہ کر بھی سکیں گے نہیں, اس بات کا اندیشہ بہت سے حضرات کو تھا. لیکن حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہ العالیہ شروع دن سے اطمینان دلا رہے تھے کہ نہیں انشاءاللہ وہ سرخ روح ہوں گے, اور ہوا بھی ایسے ہی الحمدللہ. وہ سرخ روح ہوئے, اور اس طرح سے سرخ روح ہوئے کہ یہ مناظرہ اتنا شاندار ہو گیا ہے کہ جب کبھی بھی الحاد پر گفتگو ہوا کرے گی, الحاد پر مناظرے کی بات ہوا کرے گی, تو اس مباحثے اور اس ڈیبیٹ کا ضرور ذکر آیا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی مفتی شمائل ندوی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی خوب ان سے دین کی خدمت لے کہ انہوں نے الحاد کا جو چہرہ تھا اس کو خاک آلود کر دیا ہے. یہ دیکھیں عام طور سے جو مباحثے اور مناظرے ہوتے ہیں, تو جب وہ مناظرے اور مباحثے ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل پاتا ہے, عام طور سے ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ جو گفتگو ہوئی ہے اور مباحثہ ہوا ہے, اس کے بعد جو عام پبلک کے تاثرات ہیں ان کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے, اور سب کو حیرت ہو رہی ہے کہ کتنی شاندار یہ گفتگو ہوئی ہے. میں نے چند تاثرات اور چند جو لوگوں نے کمنٹ کر رکھے ہیں, صرف ایک جو للن ٹاپ پر بھی چونکہ یہ ڈیبیٹ لائیو نشر ہوا تھا, تو وہاں جو تبصرے کیے گئے ان میں سے چند تبصروں کا میں نے انتخاب کیا ہے. ان تبصروں کو دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے ملحد تھا, اسلام کی طرف دوبارہ لوٹ کے آ رہا ہوں. کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں تو ہندو ہی, ابھی بھی ہندو ہوں, لیکن خدا پر جو گفتگو مفتی صاحب نے کرتی ہے اتنی شاندار گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو ایسے ہوتے ہیں مدرسے کے طلباء, جو مدرسے سے نکل کے آتے ہیں وہ ایسے ہوا کرتے ہیں. تو اتنے شاندار لوگوں کے تاثرات ہیں. چند تاثرات کو دیکھ لیتے ہیں. ایک صاحب ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ میں
نان مسلم بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں, ایتھسٹ بیک گراؤنڈ ہے میرا, اور میں نے مفتی صاحب کے جو دلائل تھے ان میں میرے جو سوالات تھے ان کے جوابات کو میں نے پایا, اور میں اب آفیشیلی اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہوں آج. مفتی صاحب کا شکریہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اتنے اس طرح کے بہت سے لوگوں نے تبصرے کر رکھے ہیں, تو اگر ایک آدمی بھی ہدایت پا گیا ہے اور اس گفتگو کے بعد ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی ہے, تو یہ جو ساری محنت ہوئی ہے, ساری گفتگو ہوئی ہے, سب کچھ جو ہے گویا کہ اب حاصل ہو گیا ہے, اور فتح ہی فتح ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے اگر ایک آدمی بھی ہدایت سے جو ہے سرفراز ہو گیا ہے. اور یہاں تو لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے جو اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پہلے میرے خیال ہوا کرتے تھے لیکن اب خیالات کے اندر تبدیلی ہوئی ہے. ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ میں ایکس ہندو ہوں اور اب میں جو ہے مسلمان ہوں. یہ تبصرے وہاں سب آپ کو مل جائیں گے, ایسا نہیں ہے کہ یہ تبصرے اپنی طرف سے بنا لیے گئے ہیں, وہ سب ویڈیو کے نیچے موجود ہیں. ایسے ہی ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں پہلے مسلمان تھا, اس ڈیبیٹ کو سننے کے بعد میں الٹرا پرو میکس مسلم ہوں الحمدللہ. اس طرح کی تفسیر تو بہت سارے حضرات نے کر رکھے ہیں کہ پہلے جو ہے مسلمان تھا لیکن اب اور اسلام پر جو ہے یقین زیادہ ہو گیا ہے. پہلے میں مسلمان تھا, اس ڈیبیٹ کو دیکھنے کے بعد الٹرا پرو پلس ایکسٹریم پرائم مسلمان ہو گیا ہوں. ایک صاحب نے لکھا کہ ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا ہے. ایک صاحب نے لکھا کہ آئی واز ایگنوسٹک, میں ایگنوسٹک تھا, تذبذب کا شکار تھا, لیکن مفتی صاحب کا شکریہ کہ جن کے دلائل واقعتاً اس لائق ہیں کہ انہوں نے دوبارہ سے میرا جو ہے خدا پر یقین ہو گیا ہے. ایسے ہی ایک صاحب نے لکھا کہ میں ایکسٹریمسٹ ہندو ہوں, لیکن یہ یعنی بنیاد پر بالکل جو اعلیٰ درجے کا کہنا چاہیے وہ والا ہندو ہوں, لیکن اس ڈیبیٹ کو دیکھنے کے بعد میں اسلام میں کنورٹ ہونا چاہتا ہوں. اس بندے نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. ایسے ایک صاحب نے لکھا ایز اے ہندو واہ مفتی صاحب واہ, کہ میں ہوں تو ہندو لیکن مفتی صاحب نے کیا باتیں کر دی ہیں, واہ بہت شاندار. یہ ڈیبیٹ کسی دھرم سے ریلیٹڈ نہیں تھی, یہ ڈیبیٹ تھیسسٹ ورسز ایتھیسٹ پر تھی. اس میں دھرم کا ذکر نہیں ہوا ہے, اس میں اس پرماتما اللہ واحد گرو گوڈ کے وجود پر گفتگو ہوئی. ایز اے نیچرل لسنرس آف دس ڈیبیٹ مائی کنکلوژن پوائنٹ از دیٹ جاوید صاحب واز ناٹ گیونگ آنسر بٹ واز میکنگ جلیبی ٹو ڈائیورٹ دا کوشچنس. کہہ رہے ہیں کہ اس کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جاوید صاحب وہ جوابات نہیں دے رہے تھے بلکہ وہ جو سوالات تھے ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایموشنل جذباتی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جیسا کہ جاوید صاحب کیا بھی کرتے ہیں کہ وہ جذبات میں الجھا کر لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صاحب نے لکھا کہ آئی ایم اے سکھ, میں سکھ ہوں لیکن مفتی صاحب کا شکریہ کہ آپ نے میرے ڈاؤٹ کلیئر کیے, اور یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خدا کا وجود ہے. ایک سکھ آدمی ہے اور اس کے جو خیالات اور نظریات تھے, اس کے جو ڈاؤٹ تھے ان کے اندر تبدیلی ہوئی, وہ کلیئر ہوئے. ایسے ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہندو ہوں, میں خود اسپریچول ہوں, ریلیجیس نہیں. اسپریچول اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں اسپریچول ہوں, ریلیجیس نہیں ہوں. لیکن اس ڈیبیٹ میں کسی بھگوان یا اللہ جیسس کا ذکر نہیں ہے, صرف یہ سوال ہے کہ کیا کوئی کریٹر ہو سکتا ہے یا نہیں. مفتی صاحب کو سپورٹ اس لیے کیونکہ وہ دھرم نہیں بلکہ سوچ اور لوجیکل کی بات کر رہے ہیں. تو ایک آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسپریچول ہوں, مذہبی نہیں ہوں, لیکن مفتی صاحب کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے. ایسے ایک صاحب کہتے ہیں کہ الحمدللہ مدرسے سے پڑھے ہوئے. اس طرح کے تفسیر تو بہت سارے حضرات نے کر رکھے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں مدرسے سے پڑھے ہوئے. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب کی جو گفتگو ہوئی اس سے جو مدارس ہیں ان کی طرف سے بھی گویا کہ ایک پازیٹیو پیغام جائے گا کہ مدارس کے اندر اس طرح کے ہونہار طلباء تیار کیے جاتے ہیں.